اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ اس وقت مغربی ایشیا، جس کو مشرق وسطیٰ بھی کہا جاتا ہے، میں حق اور باطل کا ایک معرکہ جاری ہے، جس میں آج کے تمام کفر نے آج کی ایمانی جو طاقت ہے اور آج کے جو ایمانی پورا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے نمائندے اور امت مسلمہ کے نمائندے ایران پر ایک جنگ مسلط کی ہے، ایک بلا جواز جنگ مسلط کی ہے۔ اس جنگ کو اگر ہم پاکستان میں اس وقت دیکھیں تو اوورآل فضا جو ہے یہ ہے کہ الحمدللہ 90% سے اوپر پاکستانی، 95% سے اوپر پاکستانی اپنے جذبہ ایمانی کے تحت اس کو بغیر کسی مسلکی تفریق کے، ہر طرح کے مسلکی عقائد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ہر طرح کی مسلکی عقیدتوں کو، وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت عالم اسلام کے خلاف ایک جنگ ہے، حق اور باطل کا ایک معرکہ ہے۔ لیکن بعض ایسے افراد کے جن کے ذہن چھوٹے ہیں، جو بالکل ہی پست ذہنیت رکھتے ہیں، وہ اس کو ایک مسلکی رنگ دینے کی کوشش کریں۔ اس مسلکی رنگ دینے میں جو ایک بات کی جاتی ہے، وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ حرمین شریفین پر حملہ ہے اور ہم اس حملے کو برداشت نہیں کریں۔ واقعاً یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ظاہری بات ہے مکہ اور مدینہ پہ تو نعوذ باللہ من ذالک حملہ نہیں ہو رہا۔ حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات پہ ہو رہا ہے، امریکی بیسز پہ ہو رہا ہے، اسرائیلی فوجیوں پہ ہو رہا ہے۔ تو کیا میں ایسے پست ذہن لوگوں سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا تمہارے حرمین شریفین امریکہ اور اسرائیل ہیں؟ کیا تم نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنا حرم بنا لیا ہے؟ تم جا کے ان کے ساتھ ناشتے کرتے ہو، تو کیا تم نے اپنا قبلہ بھی انہی کو بنا لیا ہے؟ اچھا، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجاز مقدس کی سرزمین جو ہے، سعودیہ کی جو سرزمین ہے، وہ اصلا یوز ہی نہیں ہو رہی ایران کے خلاف۔ تو میں ان سے یہ پوچھوں گا، یہ جو اواکس 2-3 دن کے اندر پچھلے میں مارا گیا ہے، جس کو ایرانی ڈرون نے مارا ہے، اور یہ اواکس کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ایسا طیارہ ہے کہ جس کے اوپر ریڈار لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ایرانیوں نے خطے میں جتنے ریڈارز ہیں ان کو مار دیا ہے، تو یہ طیارہ باقاعدہ آسمان میں جاتا ہے، کئی گھنٹے پرواز کرتا ہے بلندی پر، اور وہاں پہ اس کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر ریڈار لگا ہوا ہے، پیچھے اس کی دم کے پاس۔ اس ریڈار کے ذریعے سے فائٹر جیٹس کو یہ بتاتا ہے کہ کہاں جا کے تم نے حملہ کرنا ہے۔ وہ جتنی ایک ریڈار کی جو پشت پناہی ہوتی ہے، جو ریڈار کا جو ایک بیک اپ جو دینا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا کون دے رہا ہے؟ یہ اواکس دے رہا ہے۔ یہ اواکس پرنس سلطان ایئر بیس پہ کیا کہا رہا تھا؟ اگر یہ اواکس نہ ہو تو طیارے نہ اپنے مقام سے اٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ کے حملہ کر سکتے ہیں۔ KC-135 جو ایئر ٹینکرز ہیں اور ایئر ریفیولرز ہیں، 10 کے قریب اس وقت اسی پرنس سلطان ایئر بیس میں تباہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ کیا ہے؟ جب F-35 چلتا ہے، اڑتا ہے، جب F-18 اڑتا ہے، جب F-16 اڑتا ہے، جب F-15 اڑتا ہے، کوئی بھی جنگی طیارہ اڑتا ہے، تو کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ راستے میں اس کو کم از کم 3 دفعہ ریفیولنگ کرنی ہوتی ہے۔ آتے ہوئے کیونکہ اس کے پاس بھاری اسلحہ ہوتا ہے، اس لیے آتے ہوئے 2 دفعہ کم از کم اس کو ہوا میں ریفیولنگ کرنی پڑتی ہے، اور واپسی پہ ظاہر بات ہے اب اسلحہ وہ چھوڑ کے اور جو بھی بم شمع ہوتے ہیں وہ گرا کے آتا ہے، تو اب اس کو 1 دفعہ اور بھی ریفیولنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ 3 دفعہ ریفیولنگ اگر نہ ہو، راستے میں ایریل ریفیولنگ نہ ہو، تو اصلاً یہ طیارے کسی کام کے ہی نہیں ہیں، یہ لوہے کے کباڑ سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ اب ان کو ریفیولنگ اس KC-135 کے ذریعے ملتی ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟ پرنس سلطان ایئر بیس پہ، حجاز مقدس پہ۔ وہاں سے اڑتے ہیں، ان F-35 کو، F-15 کو، F-16 کو، F-18 کو ریفیول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ فیول کہاں سے آتا ہے؟ یہ فیول بھی یہیں سے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری مدد جو ہے وہ وہاں سے کی جا رہی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کون سی ایئر بیس ہے، جو یہ سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایئر بیس نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ان میں سے بعض نے تو ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کیا ہوا ہے، نمک حلال کرنا ہے، لیکن
جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں کم از کم وہ جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا یہ پیغام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر مزید بھی کوئی بات ہوگی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔